پی ٹی آئی کے 80% جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے فارم رد ہو چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ وہ پنجاب کو فتح کرے، کیا اس سے وہ کر سکتی ہے؟ ذوالفقار مرزا، فہمیدہ مرزا اور ان کے جو اپنا بیٹا ہے ان کے فارم رد ہوئے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں پہ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے۔ دوسرا یہ کہ سندھ میں سیاسی صورتحال کیا بنے گی۔ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی جو اپنا فوکس اس طرف کر رہی ہے، تو کیا پیپلز پارٹی یہاں شیئر دینے کے لیے تیار ہے، خصوصاً کراچی میں۔ ان کہی انسنی کہانیاں جانیے گاج نیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں مالک گانی، آپ دیکھ رہے ہیں گاج نیوز۔ سب سے پہلے ہم یہ بات پی ٹی آئی کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ الیکشن 2024 جو 8 فروری کو ہونے جا رہی ہے، تو کیا پی ٹی آئی کے جو 80% امیدوار تھے، الیکشن کمیشن نے ان کے کاغذات نامزدگی رد کر لی ہے۔ تو ایک طرف تو یہ ان کے کاغذات رد ہوئے ہیں، تو دوسری طرف ان کا جو ظاہر رد عمل آیا ہے، بات سخت آیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں یہ امید تھی کہ ایسے ہی ہونا ہے۔ تو ظاہر ہے اب یہ عدالتوں میں جائیں گے، اب دیکھتے ہیں تو کیا ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے یا اپنا یہ جو ہے وہ مسترد ہو گئے مسلم لیگ کے لیے، خصوصاً مسلم لیگ، کیونکہ یہ پہلے دن سے رائے عام جڑی ہوئی ہے۔ نواز شریف صاحب جیسے ہی آئے تھے تو ایک یہ رائے جڑی ہوئی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے گٹھ جوڑ بنے، اور وہ اس کو بھاری اکثریت یا تو اپنے جو اپنے اسمبلی میں اس کو حکومت بنانے کے لیے بڑی اکثریت دینے کے لیے پروگرام بنا رہی ہے اور صورتحال بنا رہی ہے۔ تو ظاہر ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسرا اہم نقطہ اس سارے معاملوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو پی ٹی آئی کے چیئرمین، سابق چیئرمین جناب عمران خان صاحب اور دیگر جو ان کے کاغذات رد ہوئے ہیں، چلو کچھ ایسے ہیں جو جعلی کاغذات، یہ تو نہ ان کے پاس ہے یا نہ ان کے، یہ عدالت ثابت کرے گی کہ یہ دستخط جو ہے جعلی ہے یا صحیح ہے۔ جن کے قرضے ہیں یا دیگر الزامات ہیں وہ تو سمجھ میں آ رہے ہیں۔ نااہلی کا معاملہ جو اپنے پی ٹی آئی سابق چیئرمین عمران خان صاحب کے سر پہ لگا ہے، تو وہی نااہلی، تاحیات نااہلی کا جو الزام ہے اس کا کیس چل رہا ہے، اپنا عدالتوں میں چل رہا ہے۔ نواز شریف کے خلاف بھی وہی کیس چل رہا ہے۔ تو یہ چیز سمجھ سے باہر ہے کہ ایک طرف یہ تو ڈیفینیٹلی یہ عجیب منظر ہے، اس کے دوسرے کوئی منطق تو ہو سکتے ہیں، لیکن جو نااہلی کے بنیادوں پہ اگر عمران خان کے کاغذات نامزدگی رد ہو سکتے ہیں، مسترد ہو سکتے ہیں، تو پھر نواز شریف کو یہ اہم سوال ہے جو ہر کسی کے، یا خصوصاً سیاست پر نظر رکھنے والے کے ذہن میں یہ سوال ہے۔ تو وہی الزام جس کو بنیادوں پہ اپنے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو نااہل قرار دیا گیا ہے، اس کے کاغذات نامزدگی رد کیے گئے، مسترد کیے گئے ہیں، تو پھر اپنے نواز لیگ کی سربراہ نواز شریف صاحب کی کیوں؟ اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم چلو ایک دوسری بات، نہ صرف یہ، دوسری جانب یہ شیخ رشید اپنے بی این پی مینگل گروپ کے سربراہ جو ہیں جناب اختر جان مینگل صاحب، ان کے فارم بھی جس بنیادوں پر رد کیے گئے، ایک امید ہے کہ وہ عدالتوں میں جائیں گے، ان کو ریلیف مل جائے گا۔ ایسے ہی جیسے سندھ میں جناب ذوالفقار مرزا صاحب اور اس کی اہلیہ اور اس کے بیٹے کے کاغذات نامزدگی رد کیے گئے، مسترد کیے گئے تھے، تو فوراً بعد فہمیدہ مرزا صاحبہ نے پریس کانفرنس کی تھی، تو اس نے صاف لفظوں میں یہ بات کر دی تھی کہ انہیں جو آروز ہیں ان کے یہی امید تھی کہ آروز کا یہی فیصلہ ہوگا، لیکن ہر مرتبہ ایسا ہی آتا ہے جب وہ عدالتوں میں جاتا ہے تو ان کو ریلیف مل جاتا ہے۔ تو ہم فوکس کر رہے ہیں نواز شریف کے سزا پہ۔ جب نواز شریف سزا یافتہ ہے، وہ اس کے ایک سزا ہے جس کو نااہلی کا جو اس کا کیس چل رہا ہے، جب اس کے فیصلہ ابھی تک نہیں آیا تو اس کے پھر کس بنیاد پہ کاغذات نامزدگی بحال کیے گئے، منظور کیے گئے،
کیونکہ پی ٹی آئی اور اس کے جو پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین عمران خان اور دیگر کے نہیں ہو رہا ہے۔ اس بیچ میں کہنے والے کا یہ سب بھی کہنا ہے، خصوصاً جو 9 مئی کا اس سارے عمل میں جو مسترد ہونے جا رہے ہیں یا کیے گئے ہیں، جس میں اپنا اختر جان میگل صاحب بھی متاثر ہوئے، یا اپنے جو بھی اس زمرے میں آ رہے ہیں، اس نامنظوری کے زمرے میں آ رہے ہیں، جن کے کاغذات مسترد کیے گئے ہیں، تو ایک کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں یہ اس 9/11 جو ہے اپنا 9 مئی والا جو واقعہ ہے، سانحہ ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ ہے یا جنہوں نے افواج پاکستان کے خلاف سخت لہجے اختیار کیے ہیں، ان کے خلاف زبانیں استعمال کی ہیں، ان کے خلاف اپنے بیانے جاری کیے ہیں، تو ایک سبب یہ بن رہا ہے، اور جنہوں نے ان سے ڈیل کی ہے تو ان کے ساتھ یہ ذرائع کی بنیاد پر میں بات کر رہا ہوں، مختلف سوچنے والے یا کچھ ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو کہ خصوصاً پی ٹی آئی کو جب بلے کا نشان الاٹ ہوا، سپریم کورٹ نے اپنے ہائی کورٹ پشاور نے اس کو الاٹ کیا، دوبارہ بحال کیا، تو الیکشن کمیشن نے اس میں جانے کا فیصلہ کر دیا، عدالت میں اور سپریم کورٹ اور مختلف میں چیلنج کرنے کے لیے فیصلہ کر دیا۔ جب صورتحال یہ بنتی ہے تو عدالت میں ایک سوال بنتا ہے، اس بیک گراؤنڈ میں ایک سوال بنتا ہے، تو الیکشن کمیشن کا یہ بنتا ہے کہ وہ ایک جو فیصلہ ہے اس کے خلاف جائے، عدالت میں جائے، اس کو چیلنج کرے۔ یہ کوئی تنظیم تو کر سکتی ہے، جیسے نواز شریف اپنے شہباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے اس معاملے پہ سخت بیان بھی دیا تھا کہ بلے کا الاٹ کیا گیا نشان پی ٹی آئی کو وہ واپس لیا جائے۔ تو دوسری جانب بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ وہ بلے پہ ان کو نہ ملے تو اس کے باوجود وہ الیکشن میں جائیں گے، یہ تو ان کے عزائم میں وہ نعرے لگا رہے ہیں، وہ اس پہ کھڑے ہیں۔ تو کہنے کا صرف یہ ہے کہ ہم اس سارے معاملے میں اس بات پہ بات کر رہے ہیں کہ جب ایک ملک میں ایک الیکشن کمیشن ہے، اس میں ہر کسی کا حصہ ہے، جب وہ پی ٹی آئی کے لیے سخت فیصلے دے رہی ہے تو وہی مسلم نون اور دیگر جماعتوں کے لیے ہونے چاہیے، جو نظر نہیں آ رہے۔ الیکشن دیکھتے ہیں الیکشن کیا کرتا ہے، اپنا سپریم کورٹ یا اپنے جو عدالتیں ہیں اس معاملے کو کیسے حل کرتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی یہ تو سامنے آ رہا ہے کہ جن کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں وہ عدالتوں میں جائیں گے، وہاں سے فیصلے لینے کی کوشش کریں گے۔ تو دوسری جانب جو ویکیوم ہونے جا رہا ہے، پی ٹی آئی اگر اس سے نکل رہی ہے، اس فارمولے سے یا الیکشن کے سے باہر جا رہی ہے، تو کیا پیپلز پارٹی کی جو کوشش ہے کہ پنجاب کو حصہ لینا، پنجاب کو فتح نہیں کر سکے تو پنجاب سے اپنا حصہ لینا، جس کے حوالے سے اس نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے تو اپنا فارم بھی جمع کرائے اور دیگر ان کی کوشش بھی ہے۔ تو ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت میں اتنی صحت مندی نہیں ہے، تو دوسری جانب بلاول بھٹو جو کوشش کر رہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے جانے سے یا پی ٹی آئی کے نظر انداز ہونے سے، پی ٹی آئی کے مسترد ہونے سے پیپلز پارٹی وہاں سے لے سکے گی۔ تو دوسری جانب یہ ہے کہ یہاں جو سندھ میں جی ڈی اے اور جو اینٹی پیپلز پارٹی الائنس بننے جا رہا ہے، اور پنجاب نون لیگ کراچی میں ایم کیو ایم سے جو الیکشن اتحاد کرنے جا رہی ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات چل رہے ہیں، تو جلد 15 سے 20 سیٹوں پہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ تو دوسری جگہ اپنا شہباز شریف صاحب اور ایم کیو ایم کا جو اپنا جو یہاں الیکشن میں جا رہا ہے، تو کیا اپنا ایم کیو ایم وہ سیٹ خالی کرے گی اس کے شہباز شریف کے لیے؟ تو دوسری جانب رضا ہارون اور ایڈوکیٹ انیس جو حالیہ اپنا پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر مسلم ایم کیو ایم کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہوئی ہے، تو یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں۔ ہم اس سارے چیزوں کو ابھی تو یہ جو گٹھ جوڑ ہے، اپنا یہ جو معاملات اوپر نہیں جا رہے ہیں، یا جو پی ٹی آئی کی جو 80%
तकरीबन 80% जो कैंडिडेट हैं उनके जो कागजात मुस्तरद किए गए हैं, इनका फैसला तो अदालत करेगी। जबकि नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान अपने जो है, तो उसके हवाले से भी जो मामले हैं उनका फैसला तो अवाम, ज़ाहिर इलेक्शन में जब जाएंगे तो इलेक्शन में तो अवाम फैसला करेगी, क्योंकि बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। और KPK में तो अमन अमान की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। कहा जा रहा है कि मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि मौलाना फजल रहमान, JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान के पर हमला हुआ है, उसके काफिले पे हमला हुआ है। तो दूसरी तरफ पंजाब में जो सियासी गठजोड़ है, सियासी जो घुटन हो रही है, PTI के जो इलेक्शन कमीशन ने तो फार्म रद्द किए हैं, नामजदगी फार्म मुस्तरद किए हैं, लेकिन उनकी अवामी जो हैसियत है, अवाम में जो उनकी जो अपनी अक्सरियत है, तो उनको कौन फेस करेगा? क्या नून लीग या पीपल्स पार्टी या दीगर जो सियासी जमायतें हैं पंजाब में, या जहाँ जहाँ PTI की अक्सरियत है वहाँ उस सतह पे उनको आसानी मिलेगी? जो PTI के हिमायती हैं, जो हिमायत करने वाले हैं, जो वोटर हैं, क्या उनको आसानी से गुजरने देंगे? मेरे ख्याल में तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि PTI की ये रवायत रही है, तो वो सियासी हुल्लड़बाजी में ज़्यादा, सियासत की बजाय हुल्लड़बाजी में ज़्यादा रही है। इस हवाले से तो हम एक चीज़ ये बात नहीं कर रहा कि सियासी हुल्लड़बाजी हो या किसी सियासतदान पे कोई बदतमीजी की जाए या इस किस्म की बातें की, कोई खराब या ना खुशगवार वाक़या सामने आए, लेकिन ये इस सूरत हाल को तो फेस करना पड़ेगा, क्योंकि PTI जब इलेक्शन कमीशन से मुस्तरद होगी, इलेक्शन में से उसको निकाला जाएगा, तो डेफिनेटली उसका रिएक्शन ये आएगा कि वो रास्तों पे आएगी, जब सड़कों पर आएगी तो डेफिनेटली उसका फेस तो करना पड़ेगा। आज के लिए प्रोग्राम में इतना ही काफ़ी है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है।